سب سے پہلے امیر بلاج مرڈر کیس کے حوالے سے بتائیے، اس کی ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ تیفی بٹ جو اس کیس کے ملزم ہیں ان کو دبئی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ سب سے پہلے تو ایک ماتم ہی کیا جا سکتا ہے پاکستان کی صحافت پہ۔ اس حوالے سے میں گرفتاری کے بعد یہ پہلا ہی آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، اور عجیب و غریب طرح کی گفتگو جو ہے نا، تیفی بٹ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے گرفتار کیس میں وہ ملزم تھے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ان پہ کیسز اس طرح کے ہوئے جس میں وہ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اچھا، وہ چونکہ مفرور تھے تیفی بٹ، اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ اندرونی کہانی سامنے آ گئی، ڈرامائی انداز میں گرفتار ہو گئے تیفی بٹ، ڈرامائی انداز۔ بتائیے کیا بھائی ماجرا کیا ہے؟ یہ کوئی تھیٹر ہو رہا ہے، کوئی ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے؟ ایک شخص کا مرڈر ہوا ہے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ انصاف کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تیفی بٹ اگر ملزم نہیں ہے تو اتنے ہی عرصے سے ایک بندہ بغیر کسی جرم کے چھپتا پھر رہا ہے، جلا وطنی کاٹ رہا ہے، مفرور ہے۔ غالباً اشتہاری کی کاروائی ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اب وہ ہو جائے گی، ٹائپ چیزیں ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈرامائی انداز میں گرفتار تیفی بٹ، کسی اور کو پکڑنے گئی تھی سی سی ڈی، آگے جو ہے نا تیفی بٹ بیٹھے تھے، کھانے پہ انوائٹ تھے، دعوت تھی، وہ شکر کریں ڈشیں نہیں رکھ دی انہوں نے آگے نا۔ تیفی بٹ کے ہاتھ میں دیسی مرغی کا جو ہے نا وہ لیگ پیس تھا، اور ادھر پتہ نہیں کیا انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ کھا رہے تھے، سیلڈ رائٹ پہ تھی، رائتا لیفٹ پہ تھا، سب کہانیاں ایگزیجریٹڈ؟ کہانیاں ٹھیک۔ خبر ہے نہیں نا پاس۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے جب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں ایک دوسرے کو کہ اس کے پاس خبر نہیں ہے، اس کے پاس خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود بھی میں نے ایک کھرا سچ شو کرتے ہوئے سی ٹی ڈی کا ذکر کیا۔ ٹھیک۔ سی ٹی ڈی بالکل سی سی ڈی سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ، یہ گرفتاری کی ہے سی سی ڈی نے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، خالد وریا جو ہیں انہوں نے گرفتار کیا، اور وہ کوئی گجرانوالہ کے اشتہاریوں کو پکڑنے نہیں گیا ہوا تھا۔ خالد وریا ریڈ وارنٹ پہلے ایک مرتبہ جاری ہوتے ہیں تیفی بٹ کے امیر بلاج قتل کیس میں، وہ منسوخ ہو جاتے ہیں اسلام آباد سے، ٹھیک۔ فیڈرل گورنمنٹ سے، دوبارہ ریڈ وارنٹ جاری کروائے جاتے ہیں جس کی اطلاع غالباً تیفی بٹ کو نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، وہ ویزا ختم ہو گیا تھا، وہ لندن سے دبئی آ گئے، گلاسکو سے وہاں چلے گئے، وہ دبئی سے ویزا لگوانے آئے تھے، وہ بھائی وہ پچھلے 8-9 ماہ سے دبئی میں ہی مقیم تھے، وہ کسی دعوت میں نہیں تھے، نہ ہی خالد وریا جو سی سی ڈی کے انسپیکٹر ہیں وہ کسی اور کو گرفتار کرنے گئے تھے۔ خالد وریا تیفی بٹ کو ہی گرفتار کرنے کے لیے دبئی گئے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد پلانڈ۔ پلانڈ پوری ریکی تھی، کسی دعوت میں تیفی بٹ نہیں تھے، ٹھیک۔ کوئی اندرونی کہانی نہیں تھی، کوئی ڈرامائی گرفتاری نہیں تھی۔ تیفی بٹ کے بیٹے کے اپارٹمنٹ پہ ریڈ ہوا، وہاں پہ وہ موجود تھے، پوری ریکی تھی سی سی ڈی کی، انہوں نے انٹرپول کی مدد سے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد انہیں جب ہم بات کر رہے ہیں رائٹ۔ آج کے دن بروز منڈے دبئی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ دبئی کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد انہیں ایک انٹرم ریلیف ملا، اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مانگے گئے سی سی ڈی کے طرف سے۔ جو حکام تھے، جی جی۔ جو ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ خالد وریا پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈرامائی، وہ خالی ہاتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی گجرانوالہ کا اشتہاری لے کے نہیں آئے۔ اچھا، ابھی تیفی بٹ پاکستان میں نہیں وہی آئے۔ عرض ہاں کر رہا ہوں جی۔ نا، تیفی بٹ تو چلیں، انہوں تو عدالت سے ایک انٹرم ریلیف ملا ہے، رائٹ۔ میں اس کی وجہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ابھی۔ مگر خالد وریا نے جو وہ گجرانوالے والے پکڑے ہیں، تو وہ کوئی آئے نا، اس کی وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئے ہیں خالد وریا، کوئی پکچر ہتھ یا کڑیاں کچھ؟ لگے ہوئے گجرانوالہ کے اشتہاری جن کی دعوت میں تیفی بٹ موجود تھے، اور خالد وریا کے ہاتھ جو ہے نا وہ پنجابی کی مثال بنی ہوئی ہے کہ بٹیرا آ گیا اور فلاں ہو گیا، اور وہ
اچھا یہ تو رام کہانیاں ساری ٹھیک ہے، ایک وہ طرف دم ہو توڑ گئی نا، گئی. خالد بالکل. وریا خالی ہاتھ واپس آ گئے. خالی ہاتھ اس لیے آ گئے کہ وہ گئے صرف تیفی بٹ کے لیے تھے. تیفی بٹ جو ہے اس کی حوالگی جو ہے وہ انہیں نہیں ملی سر فی الحال. بتائیے. ہاں ہاں وجہ جی، یہ ہے وجہ بتائیے. کہ ان کے جو حوالگی کے حوالے سے جو مطلوبہ ڈاکومنٹس تھے وہ سی سی ڈی کی ٹیم کے پاس نہیں تھے پورے. ٹھیک ٹھیک. کورٹ کے حکم پر وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ مانگے گئے, وہ ان کے پاس نہیں تھے. انہوں نے وقت مانگ لیا. کتنا؟ 2 سے 3 دن کا وقت مانگا. جمعرات یا جمعے کو خالد وریا ہی کی ٹیم جو ہے، سربراہی ہاں میں جی. سی سی ڈی کی ٹیم جو ہے وہ دبئی جائے گی اور وہ ڈاکومنٹ معزز جو عدالت ہے دبئی کی اس کے سامنے رکھے گی. اس پر عدالت فیصلہ کرے گی کہ فی الفور جو ہے وہ تیفی بٹ کی حوالگی پاکستان کو کی جاتی ہے سی سی ڈی کو, جی جی. یا اس میں جو ہے نا مزید انہیں کو ریلیف کوئی ملتا ہے اور مزید ٹائم کوئی ملتا فارمیلٹیز جو ہے. ہے وہ ایک پوری بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک تو یہ وہ سارا ڈرامائی اندرونی کہانی بیرونی کہانی وہ ساری ایسے ہی تھی. دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ بات ہے, خالد وریا اب اس پہ یہ شروع ہو جائے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے, دیکھا ہم نے کہا او بھائی کچھ فارمیلٹیز ہے نا, وہی ڈاکیومنٹیشن ہے وہی واپس جو جائیں آپ گے نے بتائی دوبارہ. ہے. جی. پنجاب پولیس نہیں, میں سی سی ڈی کی بات کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات 110% یہ فیصلہ ہو گیا ہے بتائیے. کہ اس کیس کی تفتیش سی سی ڈی کرے گی. مزید تفتیش سی سی ڈی ہی کرے گی ایک ایگزیکیوشن تک. سی سی ڈی کرے گی. اب سی سی ڈی کے پاس تفتیش جانے کا آگے ایک واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ساتھی چھڑانے آئیں گے, انکاؤنٹر کر دیا جائے جی گا, جی. فلاں کر دیا جائے گا. یہ میں آپ کو خبر دے یہ رہا ہوں بتا آپ کے دیں شو میں, پلیز. ساتھی چھڑانے نہیں آئیں گے تیفی بٹ کو کبھی بھی. سی سی ڈی جب اس کیس کی تفتیش کرے گا تھرو آؤٹ میں بھی اس میں تیفی بٹ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں. ٹھیک. باضابطہ طور پر اگر حوالگی جو ہے کر دی جاتی ہے سی سی ڈی کو, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو خام خواہ کی ایک جو ہے نا پینک کریٹ کرنا. اور ایک بات بتاؤں, جی جی. اس میں دونوں قصوروار ہے, مدعی پارٹی بھی اور ملزم پارٹی بھی. ٹھیک. اور میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ملزم مدعی پارٹی تو چلیں ایک کیمپین کرتی ہے کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے اور رائٹ. ہمارے یہ مبینہ طور پر ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور فلاں. لیکن دوسری طرف سے بھی نا جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک وہ کروایا جاتا ہے پروپیگنڈا خام خواہ. ٹھیک اس ہے. طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو سر آپ یعنی میں کیٹیگوریکلی آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں سی سی ڈی کی تفتیش کے دوران تیفی بٹ کو ساتھی چھڑانے نہیں آئیں گے. مطلب آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں انکاؤنٹر کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ ہاں جی. بالکل ٹھیک. ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ جرنلزم ہے, ٹھیک. سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے, یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. ٹھیک. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے خام خواہ. یعنی پوری انویسٹیگیشن ہوگی, ایگزیکیوشن ایک ہوگی ادارے کیس کو کی, انکاؤنٹر والا ایک ایسی کوئی ایجنسی معاملات نہیں ہے. بہترین کام کر رہی ہے, ٹھیک اس سر. کو کنٹروورشل کرنے کے لیے, متنازع بنانے کے لیے ریومرز پھیلائے جاتے ہیں. اس طرح کے ریومرز پھیلائے جاتے ہیں, ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے ساتھیوں کا فیصلہ نہیں بدلا کہ ساتھی نہیں آئیں گے. یہ پہلے سے اس کیس کے حوالے سے ایک جو اسٹریٹجی ہے پروجیکٹڈ کہ ہے. پورا یہ ہائی پروفائل کیس ہے. اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ڈے فرسٹ سے اتنے ہی کنسرنڈ ٹچی ہیں, ہاں جی. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی, وزیر داخلہ محسن نقوی بھی. یہ تمام جو میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں اور متعلقہ ادارے یہ اس کیس کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ جب میں نے آپ کو یہ وثوق کے ساتھ چیلنج کا ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتا, خبر دے دی ہے کہ تفتیش سی سی ڈی ہی کرے گی اور ساتھی چھڑانے بھی نہیں آئیں گے. باضابطہ طور پر کورٹ میں پیش کیا جائے گا, وہاں سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی, اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ہاں مگر سی سی ڈی کے پاس انویسٹیگیشن کے دوران تیفی بٹ جو ہیں انہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے, انہیں کوئی ان کے ساتھ کوئی وی آئی پی برتاؤ بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بالکل ایک عام ملزم والا سلوک
روا رکھا جائے گا. یہ بھی میرے سورسز کی جو ہے وہ اطلاع ہے. اور پورے جس کو آپ کہتے ہیں کہ چھان بین کے ساتھ ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جو پروسیس ہے اور اس کی جو ایک انویسٹیگیشن ہے، اس کا جو چالان ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور یہ معزز عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ تیفی بٹ جو ہے ان کا اس کیس کے حوالے سے کیا مستقبل ہاں کیا جی ہے. ٹھیک انویسٹیگیشن انہیں گناہ گار لکھتی ہے، بے گناہ لکھتی ہے. اس کے بعد معزز عدالت کا فیصلہ ہے، طے کرے چالان گی. جو ہے وہاں جمع کروایا جائے گا اور اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے کچھ واویلا ہے جی، انہوں نے ادھر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے ان سے کچھ پیسے لینے تھے اور وہ جو چیک جو ہے وہ کلیم کر لیے. جب تک وہ رقم کی ادائیگی نہ کریں گے، سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں، ایک تو اس سے پہلے یہاں پہ اب بہت بھاری ذمہ داری نظام انصاف پہ آ گئی. اب جو ہے معاملہ جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں. اب سی سی ڈی پنجاب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، بڑی تھارلی انویسٹیگیشن کی. اس میں جو ہے وہ قاتل براہ راست جس نے قتل کیا تھا وہ وہیں جو ہے مارا جا چکا ہے. جو ایک مخبر تھا مبینہ طور پہ ریکی کروانے والا احسن شاہ، وہ پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے. گوگی بٹ جو ہے انہیں گناہ گار لکھا اس کیس میں، مگر تیفی بٹ کی گرفتاری کے بعد جو ہے اب ظاہری بات ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تیفی بٹ کے اگر سٹیٹمنٹ میں کہ اس میں گوگی بٹ کا کوئی دور کتنے تک ذکر ہی نہیں قصوروار ہے، ہیں یا ان کا اپنا انسینٹ. مظفر سے کیا تعلق تھا، اس شوٹر سے کیا تعلق تھا، نہیں رائٹ. تھا، یہ چیزیں. لیکن گوگی بٹ البتہ اس صورتحال میں اتنی ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان میں گناہ گار بھی لکھا جا چکا ہے، مگر ان کا کوئی براہ راست کوئی ایسا تعلق ثابت نہیں اس ہوتا کیس کے حوالے سے حوالے سے. کنیکشن آیا. ٹھیک. البتہ اس کا فیصلہ بھی ابھی ہونا باقی ہے. باقی انہوں ہے. نے اگر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج کر رکھا ہے تو اس کا فیصلہ ہونا باقی. ابھی وہ بیل پہ ہیں، 8 تاریخ کو غالباً دوبارہ ہیرنگ ہے. اچھا، اب اگر اس طرح کا وہاں پہ معاملہ بھی ہے تو وہ دبئی ہے، وہ وہاں کا نظام انصاف چلیں مجھے کہنا پڑے گا کہ دنیا کے بہترین نظام انصاف میں آپ شامل وہ ہوتے شامل ہیں ہوتا جی. ہے. اس میں اس طرح کے کردار اگر کسی نے کوئی فیک کو سٹیٹمنٹ دے دی، فیک کلیم کر لیا، تو جان اس کی بھی نہیں چھوٹنی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے نا وہ ان سے اتنے پیسے لینے جب تک یہ میری پیمنٹ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تیفی بٹ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اور 30-35 سال سے اکبری منڈی کے وہ چیئرمین ہیں اور بزنس مین ہیں. ان کے لیے یہ اتنی سی رقم، اتنی سی اماؤنٹ، وہ کسی کے پیسے لے کے ان کا چیک ڈس آنر نہیں ہو سکتا. ایک بات. رائٹ. ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے اس چیز میں ایک صداقت ہی نہیں ہے. میں تو میڈیا کے واویلے پر یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے ان کا بیٹا وہاں پہ موجود ہے جس کے اپارٹمنٹ سے وہ گرفتار ہوتے ہیں. تو وہ جو لین دین اگر کسی کا، تو لین دین ہرڈل نہیں ہے البتہ. اور نہ ہی ان کی کوئی صحت خراب تھی، نہ طبیعت خراب تھی، نہ وہ ہاسپٹل گئے. وہ ان کی بددستور وہ انٹرپول کی کسٹڈی میں ہے اور بددستور وہ دبئی پولیس کی حراست میں ہے بددستور. اور جب تک جو ہے یہ جو سی سی ڈی کی ٹیم ہے، یہ ڈاکومنٹس جو ہے دستاویزات جو اسلام آباد سے کمپلیٹ ہونے ہیں. کمپلیٹ ہونے جی ہیں جی. مختلف ڈپارٹمنٹ سے، وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس جس میں منسٹری آف انٹیریئر بھی ہو سکتا ہے، جس میں اس کے بعد فارن آفس ہے، وہ تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لے کے خالد وریا جن کا تعلق سی سی ڈی سے، جی جی. جنہوں نے گرفتار کیا، جن کو اسپیشلی ٹاسک ملا کہ دبئی میں تیفی بٹ کی موجودگی کی اطلاع ہے اور آپ جائیں، اور وہ کچھ دن سے وہاں پہ موجود تھے. اور ریکی کر کے خالد وریا نے سی سی ڈی کی ٹیم کے ساتھ اس کو لیڈ کرتے ہوئے لیڈ کرتے ہیں. گرفتار کیا. کلیئر. اس کے بعد میں نے آپ کو اب آخر میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں، اس کیس میں کسی قسم کے ساتھی کہیں پہ چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے جو تیفی بٹ کو چھڑانے آئیں گے. یہ بھی کلیئر ہے، یہ تو فیصلہ آپ ہو نے چکا ہے، کیٹیگوریکلی بتا فیصلہ دیا. ہو چکا ہے. جی ٹھیک. اس کیس کا فیصلہ عدالت. انتہائی جو ہے وہ باریک بینی، اس کی معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. تفتیش
مزید تفتیش جو ہے، باقی ماندہ جو تفتیش ہے وہ سی سی ڈی ہی کرے گی، ساتھی بھی چھڑانے نہیں آئیں گے. انکاؤنٹر والا واویلا کرنے والوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ جو ہے اداروں کو کنٹروورشل نہ کریں. آپ اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کی ایک ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے کلنگ ہوتی ہے. اور اگر چلیں ہم خود تنقید کرتے ہیں، اگر کہیں ہوئی بھی اس طرح کی صورتحال تو ذرا ریکارڈ ذرا منگوا کے ضرور ساتھ اپنے اس ولاگ میں، اس پروگرام میں بتا دیا کریں کہ کتنے بچیوں کا وہ ریپسٹ تھا، کتنے گھروں کو جو ہے نا اس نے برباد کیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا، اور کتنی مرتبہ ان تمام تر جرائم کرنے کے بعد ضمانتوں پر رہا ہوتا رہا. تو ذرا اس کی اصل شکل بھی تو دکھا دیا کرے. پھر آپ سی سی ڈی پہ بھی چڑھائی کر دیں، پنجاب پولیس پہ بھی کریں، پھر آپ متعلقہ جو ہے نا اداروں پہ بھی کریں. پہلے اس کرمنل کی جس کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور اس کے ساتھیوں کی خبر آ گئی چھڑانے کی، تو کب اس کا کردار بھی تو بتا دیں. اس کا کردار تھا کیا وہ معاشرے کا ناسور نہیں تھا؟ کیا اس نے معاشرے کا امن تباہ نہیں کر رکھا تھا؟ کیا اس نے ڈکیتی مرڈر نہیں کیے ہوئے تھے؟ کیا اس نے ڈکیتی کے دوران جو ہے معصوم بچیوں کا ریپ نہیں کیا تھا؟ تو اگر آپ اصل شکل دکھا دیں تو پھر یہ قوم اٹھ کے آپ کو کہے گی کہ وہ ساتھی کدھر ہے، ساتھی کہاں سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہیں لوگ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ساتھی بھیج دے. تو تھوڑا سا یہ کرنے کی ضرورت ہے. البتہ اب تک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے بہت جو شکریہ میں نے آپ کو آپ نے بتا شیئر دیا کی ہے. تیفی بٹ کیس میں.